شہر میں موسم کے بدلتے انداز، دن کے اوقات میں سردی کا احساس کم ہو گیا۔ صبح اور شام میں سردی کی لہر برقرار، کم سے کم درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 84% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ باغات کے شہر میں فضائی آلودگی کے ڈیرے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 250 سے زائد ریکارڈ۔ زہریلی فضا سے نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریاں عام۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ رحمتوں اور برکتوں والی رات شب معراج، مساجد پر چراغاں اور محافل کا انعقاد۔ علماء اکرام اور مقررین کی واقعہ شب معراج پر تفصیلی روشنی۔ ماہ رجب کی 27ویں شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا ہوا۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وزیر اعلیٰ سے ورلڈ بینک کے ریجنل نائب صدر کی زیر قیادت وفد کی ملاقات ہوئی۔ پنجاب ماحولیات میں بہتری کے لیے مؤثر اقدامات پر ریجنل چیمپئن قرار۔ ورلڈ بینک کے منصوبوں کی رفتار کو تیز کرنے اور نئے منصوبوں پر بات چیت۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب کلین ایئر پروگرام کے تحت الیکٹرک بسیں، رکشا اور بائکس متعارف کروائیں گے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد سے ملاقات ہوئی۔ نرسنگ سیکٹر ریفارم پروجیکٹ پر تبادلہ خیال۔ کہا، نرسنگ شعبے کو نظام صحت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ حکومت نے نرسنگ شعبے کی بہتری کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود میں مزید 1% کمی کا اعلان۔ شرح سود 13% سے کم ہو کر 12% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ معاشی اشاریے مثبت ہیں، مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ خاطر خواہ کم ہوا ہے۔ بین الاقوامی روٹ سے قومی ایئر لائن کو کھربوں روپے کا نقصان۔ لاہور رنگ نے 2015 سے 2019 تک اسپیشل آڈٹ رپورٹ حاصل کر لی۔ پی آئی اے کو 234 ارب روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ قومی ایئر لائن نے 319 روٹس مکمل کیے۔ اربوں روپے کی زمین تاحال پاکستان ریلوے کو منتقل نہ ہو سکی۔ ریلوے کی ہزاروں ایکڑ سے زائد اراضی پر غیر قانونی قبضہ برقرار۔ سرکاری دستاویزات نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ لاہور رنگ نے تفصیلات حاصل کر لیں۔ 24,000 ایکڑ سے زائد لینڈ پنجاب حکومت کے قبضے میں ہے۔ پنجاب میں زکوٰۃ کمیٹیوں میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈیٹر جنرل نے خلاف قانون تمام ادائیگیوں کی ریکوری کی ہدایت کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی گئی۔ سرکاری ملازمین نے بھی زکوٰۃ فنڈ سے خطیر رقم بٹوری۔ محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات اور ماہی پروری کے افسروں کا شاہی انداز۔ سولر پینلز کو جواز بنا کر منصوبے کی لاگت میں کروڑوں روپے کا اضافہ کر دیا۔ 95 کروڑ 70 لاکھ روپے کا منصوبہ سولر پینلز کی وجہ سے 1 روپے کا ہو گیا۔ محکمہ جنگلات نے دستاویزات منظوری کے لیے PND بورڈ پنجاب کو ارسال کر دیں۔ لیسکو کے عملے میں بلنگ میں روایتی سستی۔ سولر سسٹم لگانے والے صارفین کو 3 ماہ سے بلنگ نہ ہو سکی۔ لیسکو کے سولر سسٹم پر منتقل ہزاروں کنیکشنز کے MCO ہی درج نہ ہوئے۔ ذرائع کے مطابق MCOs درج نہ ہونے سے بلنگ سسٹم سولر سسٹم پر منتقل نہیں کی جا سکی۔ لاہور پارکنگ کمپنی کا بڑا اقدام۔ پارکنگ سائٹس کو ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ گھر بیٹھ کر تنخواہیں لینے والے گھوسٹ ملازمین کا بھی خاتمہ ہوگا۔ فیس کی ادائیگی میں آن لائن کی جا سکے گی۔ CEO لی پاک نوید الاسلام نے کہا، شہریوں کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ شہر میں ٹریفک کی روانی کا مشن۔ محکمہ ٹرانسپورٹ ان ایکشن۔ لاہور میں 1200 الیکٹرک بسیں چلانے کا پلان تیار۔ ستمبر میں شہر کی سڑکوں پر 200 الیکٹرک بسیں دوڑیں گی۔ آئندہ سال 1000 بسیں تمام روٹس پر چلائی جائیں گی، جن سے فضائی آلودگی میں کمی ہوگی۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کا انقلابی قدم۔ بائکرز کے لیے الگ راستہ مختص۔ LD کا فیروزپور روڈ پر 12 فٹ چوڑی بائکرز لین پر کام جاری۔ بائکر لین کو ماحول دوست گرین کلر کیا گیا۔ اقدام سے سڑکوں پر ٹریفک حادثات میں کمی اور ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی۔
دل کا ہسپتال بھی احتجاج کی بھینٹ چڑھ گیا۔ پی آئی سی میں ڈاکٹرز کا ڈاکٹر پر مبینہ تشدد۔ اسسٹنٹ پروفیسر نے کیتھ لیب میں سینئر رجسٹرار پر مبینہ تشدد کیا۔ ڈاکٹروں کا پی آئی سی احاطہ میں احتجاج۔ مظاہرین کا اسسٹنٹ پروفیسر کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ پی آئی سی میں ڈاکٹرز کی لڑائی کا واقعہ۔ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ذیشان غوث کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر ذیشان غوث نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کو کیتھ لیب سیمن جانے کا کہا۔ ڈاکٹر اعجاز کھل نے کسی بھی ایس آر او پی جی کو کیتھ لیب سیمن جانے سے روک دیا۔ وجہ پوچھی تو ڈاکٹر اعجاز نے لڑائی شروع کر دی اور اپنے لوگوں کو بلایا۔ سارا معاملہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو لکھ کر دے دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ عدلیہ کے فیصلوں سے ملک آگے نہیں پیچھے گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا ہائی کورٹ بار کے زیر اہتمام اسپورٹس گالا کی تقریب تقسیم انعامات سے خطاب۔ کہا جمہوریت کے حوالے سے وکلاء کے کردار کو سراہتے ہیں۔ عدلیہ کے حوالے سے مایوسی ہوئی۔ انصاف کا نظام ٹھیک ہو تو ملک کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ چین کے مثبت اثرات، کینسر کے علاج اور جدید جینیاتی تحقیقات کے لیے اہم پیش رفت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے چیئرمین بی جی آئی گروپ وانگ جیان کی ملاقات۔ نواز شریف کینسر ہسپتال میں جین سیکوینسنگ یونٹ قائم کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا بی جی آئی اور پنجاب حکومت کا اشتراک شعبہ ہیلتھ میں گیم چینجر ثابت ہوگا۔ بانی نے گنڈاپور کو استعمال کر کے فارغ کر دیا۔ علی امین کی وفاداری کچھ کام نہ آئی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی تنقید نشتر۔ بشرا بی بی کی شکایتوں پر گنڈاپور کو عہدے سے ہٹایا گیا۔ وفاق پر حملوں کا انعام صوبائی صدارت سے ہٹا کر دیا گیا۔ بانی کی فطرت میں کسی کے ساتھ وفاداری ہے ہی نہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا لاہور میں عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ لاہور قیادت نے عوامی رابطہ مہم کے لیے حکمت عملی مرتب کر لی۔ صوبائی حلقوں میں پارٹی ٹکٹ ہولڈرز کو ڈیوٹیاں تفویض۔ عوامی رابطہ مہم کا ڈیٹا، ہر ٹکٹ ہولڈر 15 روز میں پارٹی قیادت کو دے گا۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کے زیر صدارت اجلاس پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کی سالانہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت نے کہا کہ صحت کے ہر پروڈکٹ میں شفافیت کا ایک میکانزم بنایا گیا۔ صحت کے شعبے میں تاریخی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام سکول نیوٹریشن پروگرام کا آغاز۔ صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور بلال یاسین کی خصوصی شرکت۔ صوبائی وزراء نے ڈی پی ایس ماڈل ٹاؤن میں فیتا کاٹ کر پروگرام کا افتتاح کیا۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ نیوٹریشن پروگرام سے بچوں میں غذائی کمی دور ہوگی۔ بلال یاسین بولے نیوٹریشن پروگرام کی کامیابی سے کئی ارشد ندیم پیدا ہوں گے۔ صوبائی وزیر ذیشان رفیق کا پنجاب میونسپل ڈیولپمنٹ فنڈ کمپنی کا دورہ۔ ایم ڈی پی ایم ڈی ایف سی سید زاہد عزیز نے بریفنگ دی۔ وزیر بلدیات نے کہا کہ 59 شہروں میں سیوریج کے مسائل حل کرنے کا منصوبہ تیار ہو گیا۔ سیوریج لائن ڈالنے کے بعد گلیوں کو پختہ کیا جائے گا۔ برساتی پانی کے نکاس کے لیے 15 شہروں میں زیر زمین واٹر ٹینک بنائے جا رہے ہیں۔ لاہور کے تھیٹرز پر 5 کی جگہ 8 گانے چلانے کا انکشاف۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا ایکشن۔ ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل لاہور زاہد اقبال کو مبینہ کرپشن پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ تھیٹرز پر زبانی جملوں اور فحش پرفارمنس کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی۔ چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ نگہبان رمضان پیکج سے متعلق اقدامات کا جائزہ لیا۔ رمضان پیکج میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے مستحق افراد کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی ہدایت۔ کہا رجسٹریشن کا عمل 15 فروری تک مکمل کر لیا جائے گا۔ حکومت کا 3 ٹیکنالوجی یونیورسٹیز کو ایچ ای ڈی کو منتقل کرنے پر غور۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری کے بعد یونیورسٹیز کو ایچ ای ڈی کے سپرد کیا جائے گا۔ لاہور سے پنجاب تیانجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی شامل۔ تینوں یونیورسٹیز کو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ سے واپس لے لیا جائے گا۔
پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں، آئی جی چیئرمین پی این ڈی سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے تفصیلات مانگ لیں۔ سرکاری محکموں کو سالانہ ترقیاتی پروگرام مرتب کرنے کی ہدایت۔ 17 مارچ تک ترقیاتی بجٹ کے پہلے ڈرافٹ کی اسکروٹنی کی جائے گی۔ اسکولوں میں عارضی ٹیچر انٹرنز کی بھرتیاں، درخواست جمع کرانے میں 2 روز باقی۔ ایس ٹی آئی ویب پر امیدواروں کی تعداد 2 لاکھ پر پہنچ گئی۔ عارضی بھرتیاں صرف 4 ماہ کے لیے ہوں گی۔ کانٹریکٹ میں توسیع کا فیصلہ گرمی کی چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ سپیریئر گروپ کا اے ایم ایس گرین پاور انرجی، سپیریئر نیچرل واٹر اور سپیریئر ایزی کے سٹاف کے اعزاز میں ڈنر۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ بہترین کارکردگی پر سٹاف میں چیک بھی تقسیم کیے۔ شہر میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں بڑھ گئی۔ تھانہ شالامار کی حدود سے سعودی پلٹ شہری تاوان کے لیے اغوا، 65 سالہ شہری کو اغوا کے بعد 1.5 کروڑ روپے کی رقم تاوان میں مانگ لی گئی۔ تھانہ شالامار پولیس نے مغوی کے بیٹے احمد صالح کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔